وہ آئی کے از کمنگ سر. ٹائم اللہ نے بنایا ہوا ہے, میں کون. اللہ کہتا ہے زمانے کو برا مت کہو, زمانہ تو میں ہوں, زمانہ از دا ٹائم اینڈ ٹائم از دا گاڈ. اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کا گھر توڑیں. تو سر فرعون کا زوال بھی اس وقت ہوا تھا جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے مار دیے تھے. آپ کو خود سے آئیڈیا ہوگا کہ نومبر میں ہونے والا کام آنے والے کاموں کو سیٹل کیسے کرتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہوتا ہے. تھوڑی جان مرض الموت تو بغیر نہیں کٹ دا اللہ, کہ الزام نہ لگ جائے اسرائیل. حکومت اور شہباز شریف صاحب کا ذائچہ دیکھے سر پھر کدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب. حیدر جعفری صاحب کا آپ کے مجھے کمنٹس ملتے رہتے ہیں کہ جی حیدر جعفری صاحب کے ساتھ بڑے دن ہو گئے ہیں, آپ نے ویڈیو نہیں کی. تو آخرکار آج جعفری صاحب نے مجھے ٹائم دیا تو میں پہنچ گیا ہوں. بڑی مصروفیات کی وجہ سے ٹائم ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. آج کچھ بات کرنی ہے جعفری صاحب سے جی سیاست کے حوالے سے پاکستان کی. اور دسمبر کا مڈ چل رہا ہے, 15 دسمبر تک دوسرا ہفتہ تیسرا ہفتہ شروع ہو جائے گا. اور اب کیا ہونے والا ہے, عمران خان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ کیا عمران خان کا ذائچہ بہت مشکل میں ہے یا پاکستان کا ذائچہ بہت مشکل میں ہے؟ اور اگر بات کریں جی خان صاحب کی 14 والی لاسٹ ڈیٹ کی, اس کے بعد انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ آخری پتہ جو ہے سول نافرمانی والا سنبھال کے رکھا ہوا ہے, وہی چلانا ہے. اور اس کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر لوگوں کی بڑی شکایت ہے کہ جی آپ ٹائم کم دیتے ہیں. بھائی جان آپ کو آئیڈیا ہے کہ میں وہ ریسرچ میں تھا اس سال کی پوری ریسرچ میں, وہ کام نہ کروں تو پھر وہ جو شکایتیں ہیں نا وہ بہت بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے 15 دن, ظاہر سی بات ہے میں نے اس ساری ریسرچ کو دیکھنا ہوتا ہے, ویدک میں ویسٹرن میں, پھر اس کو ٹیلی کرنا ہوتا ہے, علم جعفر علم اعداد, پھر اس کے بعد جا کے کہیں میں اس کو جو ہے وہ کوئی ریٹن شیپ میں لاتا ہوں, پھر اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہوں, پھر اپنے چینل کے اوپر چلاتا ہوں. تو اٹس اے لانگ ٹائم, اٹس اے لانگ ٹاسک. تو میں اگر یہ 15-20 دن آپ سب لوگوں سے چھٹی نہ لیتا تو پھر سارا سال میں نے چھٹی لینی پڑنی تھی. میرے تو اور بزنس ہے, یہ زیادہ ٹھیک ہے. میرے تو ظاہر سی بات ہے اور بزنس ہیں. یہ میرا پرائم بزنس یہ ہے بھی نہیں ہے, تو میں اگر نہ بھی کرتا تو گزارا چل جاتا. لیکن ظاہر سی بات ہے میرے لیے اللہ نے جو مجھے اتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ میں گائیڈنس لوگوں کو دے سکوں, تو میں دیانتداری سے مجھے کرنا چاہیے اس کا. اب آ جاتے ہیں جی جو ملک کے حالات ہیں جس کے اب آپ نے گونج سن لی. میں نے جب یہ بات کی تھی, میں کریڈٹ نہیں لیتا ہوں, کریڈٹ صرف اور صرف اس خدائے واحد کا, میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, میرا 0% سے بھی کم کریڈٹ ہے. میں اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھتا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, بہت چھوٹا آدمی ہوں. میرے سے بہت بڑے قد کے لوگ ہیں جو بہت بڑے قد کے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکٹس ہیں, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کا گھر توڑیں. یہ جو اس کے گھر ٹوٹنے سے اس کی جو سپورٹ میں کمی ہوگی وہ گرا سکتی ہے آئی کے کو, اور کوئی چیز گرا نہیں سکتی. وہ روحانی طاقتیں اور وہ پھر سر اسپرچول کنیکشن, بالکل اس کی بعض گشت آپ نے سن لی ہوگی کہ جی طلاق دیں, اور جو ہے وہ چیزیں یہاں تک آ گئی ہیں. تو وہ پنجابی دے ایک مثال ہے کہ جدوں مراسیاں دے بچیاں نوں ملکہ برطانیہ دی فوج 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, تو انہوں دی ماں نے کہا سی جے نوبت اتنے تک آ گئی ہے نا تو ملکہ نو کو صلح کر لے. باقی اب اس کا ترجمہ مجھے سے نہ پوچھیے گا کیونکہ میں نے بتانا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے, سیدھی سی بات ہے جی. اور سسٹم ود ان دا سسٹم آٹومیٹیکلی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوں گی, کیونکہ وہ جو بڑا تیزی سے وہ بہت بڑا ایک پریشر جو انٹرنیشنل پریشر ہے. سر ہم لوگ بڑے بھولے لوگ ہیں کہ جی ٹرمپ کال کرے گا, فلان کرے گا. ٹرمپ امریکی ہے, ایڈا مطلب وہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں چنگ بازار 'ਚ رہتا, انہیں کچھ نہیں کرنا. لیکن ایک چیز سمجھیے گا کہ وہاں کا ایک 4th ٹیئر 5th ٹیئر کا آدمی ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور یہاں سارا کچھ جو ہے وہ بدل جاتا ہے, تو وہ 1st ٹیئر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. ان کی پالیسی شفٹ ہونے جا رہی ہے. اچھا سر, یہ تو ہوگی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات. اب اگر خان صاحب کی بات کریں تو عمران خان صاحب کے لیے خان بہت اسٹرانگ ہے سر. 2 کیسز اس میں کیا کہتے ہیں توشہ خانہ 2 میں آج خان صاحب کا فرد جرم عائد ہونے کا وہ ہے جی ہو گئی ہے. اب سر آپ 2 کیسز کی بات کریں, 2 لاکھ کیسز بھی اس کے اوپر ہوں وہ نکل آئے گا.
میں بالکل آئی کے ذائچے کے بارے میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں، کیونکہ میں انرجیز کے بیہیو کو سمجھتا ہوں. میں بہت لائق آدمی نہیں ہوں جی. آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون، آئی ایم جسٹ دی آرڈنری ون. جتنا کہ مجھے آتا ہے میں مالک کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آئی نیور کلیم، نہ میرا بنتا ہے. لیکن جتنا کہ مجھے اس کام کو کرتے ہوئے اگے ہیں اور جتنا مجھے مالک کے کرم نوازی پہ یقین ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا. تو سر فرعون کا زوال بھی اس وقت ہوا تھا جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے مار دیے تھے. ٹھیک ہے، یہ بہت ساری چیزیں گلے پڑیں گی. سر سول نافرمانی کی تحریک، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس تحریک کی طرف جاؤں گا، اور جو سے ان کے وہ پی ٹی آئی رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو ٹالیں آگے کریں. خان صاحب کے پی ٹی آئی رہنما کچھ بھی کر لیں، بہت ساری چیزیں کرنے سے پہلے اپنا امپیکٹ، اپنا ڈینٹ ڈال چکی ہوتی ہیں. وہ چلے تحریک یا نہ چلے، وہ آگے ہو یا نہ ہو، پرسیپشن نے تباہ کر دیا ہے باقی ساری چیزوں کو. ٹھیک. آج بہت سارے بیچ میں ایسے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جی جو اگر ساتھ ہے تو ہے، نہیں ہے تو وہ پارٹی سے فارغ ہے. اب خان صاحب نے بال صفائی سٹارٹ کرنی شروع کر دینی ہے. بال صفائی ہو گئی ہوئی ہے سر. میں نے آپ کو کہا تھا بال صفائی کی نوبت ہی نہیں آنی. طوفان اتنا تیز آنا ہے کہ وہ سارا کچھ بہا کے لے جائے گا. آپ نے طوفان آتے ہوئے دیکھ لیے. بالکل ایسے ہی ہے. بال صفائی کی تو نوبت ہی نہیں آنی تھی. یہ تو آپ ہی اپنے آپ نو لکاندے پھر رہے ہیں نا، اپنے اپنے گھونسلے لے کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ ہمارا گھونسلہ بچ جائے. تو ٹھیک ہے، پھر چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کی جان بچانی ہے تو بھی سے جان چھڑوانی ہوگی. تو میں نے آپ کو کیا کہا ابھی شروع میں؟ یہی کہا کہ یہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں. میری فیلڈ میں بھی تو بہت سارے میرے سے لائق لوگ ہیں نا. میں تو نالائق آدمی ہوں، میں تو کوئی اتنا لائق ہوں نہیں. لیکن میں چیزوں کو اسیس تو کر رہا ہوں نا. مجھے پتہ ہے کہ کون کس کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ یہ توڑوائیں. سر خان، میں آپ کو ایک اور چیز کو بتاؤں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کائنات کی سب سے بڑی انٹیٹی کا نام ہے. ان سے بڑی ہستی، ان سے زیادہ ویژنری، ان سے زیادہ سمجھدار، ان سے زیادہ کوئی اور کائنات میں نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. پھر اگر سرکار نے یہ کہا نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو اس کا مطلب ہے نکاح کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا امپیکٹ آپ کی زندگی کے اوپر 100% پڑھنا تو چاہیے ہوئے نا، پڑھتا ہوگا 100% سر. ٹھیک ہے. اور وہ جو حدیث ہم بار بار لوگوں کو سناتے ہیں کہ جی ایک صحابی تھے، ان کے پیسہ نہیں تھا تو رسالت مآب نے کہا نکاح کر لو. ایک کیا نہیں ہوا، دوسرا کیا جو نہیں ہوا، تیسرے کے اوپر جا کے وہ عرب مکے کا سب سے زیادہ، مدینے کا سب سے زیادہ جو ہے وہ امیر آدمی بن گئے. تو راز تو آتا ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے. خان کی یہ دوسری شادی جو تھی نا ریحام والی، یہ بھی بہت ویل پلانڈ کسی کا نتیجہ تھی. وہ بھی کوئی ویل پلانڈ قسم کا پروسیس تھا کہ ایدنل کرا دے اور ڈاؤن فال آئے گا. تو اچھا کیا اس نے جان چھڑا لی. یہ تیسری شادی جو ہے وہ آئکے کو دوبارہ راس آئی ہے، کیونکہ آئکے کا رائز دوبارہ بہت بڑا رائز شروع ہوا تھا جب جمائمہ ان کی زندگی میں آئی تھی. جمائمہ کو بھی جان بوجھ کے کسی طریقے کے تحت بہت سارے کیسز میں پھنسا کے گھیر کے کہ جی کسی طرح یہ رشتہ ٹوٹ جائے. تو اب بھی وہ کوشش تو ہو رہی ہے نا، عید کی نیچے ٹوٹتا. آپ ہمیشہ کہتے ہیں جی 3 ذائچے پاکستان، ارشد شریف اور آئی کے یہ اللہ نے جوڑے ہیں سر، میں تھوڑی جوڑے. ارشد شریف کا ذائچہ جو ہے نا وہ اپنا ارشد شریف اپنا انتقام خود لے گا. اچھا. ارشد شریف، میں یہ بڑی سوچ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ارشد شریف اپنا انتقام خود لے گا اور وہ ہوگا. آج نہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائے، ہو جائے گا. اور پھر ایک ارشد شریف نہیں ہے، اب تو بہت سارے ہیں. سر سول نافرمانی کی تحریک چل پائے گی؟ پتہ نہیں چل پائے یا نہ چل پائے. ڈنٹ بہت بڑا ڈالے گی. اچھا. بہت بڑا ڈنٹ ڈالے گی. آپ ہمیشہ کہتے ہیں جی آئی کے از کمنگ. وہ آئی کے از کمنگ سر. ٹائم اللہ نے بنایا ہوا ہے. میں کون؟ اللہ کہتا ہے زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. زمانہ از دا ٹائم اینڈ ٹائم از دا گاڈ. میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھے کیا ہاتھ میں ہے؟ میں وہ اس کے ہاتھ میں. وہ کائنات کا واحد کارساز ہے، واحد جو ہے وہ قانون کا مالک ہے.
وہ انرجی پیٹرنز کو آج اشارہ کرے سارے بدل جائیں گے, میرا کہا پڑا رہ جائے گا. ہماری اوقات حیثیت کیا ہے؟ ہم کون, ہماری اوقات میں کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں میرے سمیت. خیر میں باقیوں کی تو بات نہیں کرتا, میں ذرا کبھی اتنا کلیم نہیں کیا کہ میرے کہنے سے ہوتا, میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن اللہ صبح اشارہ کر دے کہ یہ نہیں ہوگا. ہم کون, ہماری اوقات حیثیت کیا ہے؟ بالکل. تو وہ اس کی مرضی ہے, وہ جو چاہے گا جیسے چاہے گا کرے گا, اس کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر, لاسٹ میں بس یہ کہ دسمبر کا 18 دن رہ گئے ہیں, خان صاحب کو کتنا فیور دے رہے ہیں, اور جنوری کا سورج جو سر نومبر میں نے ایک عرض کی تھی اور 20 بار عرض کی تھی, اس کے بارے میں میرے سے بہت سارے لوگوں نے کویشچن بھی پوچھا, لیکن میں ایک بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ نومبر میں ایسے سٹیپس اٹھائے گئے ہیں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے جائیں گے, اور ان کی بیس نومبر میں لگ گئی ہوئی ہے. اب ان کا رزلٹ آنا باقی ہے. نومبر میں کچھ ایسے کام ہو گئے ہیں جو گلے پڑیں گے, اور اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی ناگزیر ہے. یہ خود بخود ہوگا, آپ خود دیکھیے گا, آپ کو خود سے آئیڈیا ہوگا کہ نومبر میں ہونے والا کام آنے والے کاموں کو سیٹل کیسے کرتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جی بس ایک دم سے دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئیں. کوئی نہ کوئی کام اللہ کرواتا ہے, اس کے نتیجے کے طور پہ. اور تہاڈی جان مرض الموت تو بغیر نہیں کٹدا اللہ, کہ الزام نہ لگ جائے اسرائیل تے. ہاں بالکل. کوئی نہ کوئی ایسی بیماری, کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بناتا ہے نا, مسبب والاسباب ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو باقی بھی کر لے گا, یو ول سی. ایڈی پریشانی کیا دی ہے حکومت اور شہباز شریف صاحب کا ذائچہ دیکھے سر پھر کدی سی پھر بھی تھوڑا جا دس دیو میاں صاحب نال. سر میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ میرے لیے ظاہر سی بات ہے, میں نے آپ کو کہا کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے گورنمنٹ کالج کا, تو میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو, میرے والد صاحب گورنمنٹ کالج میں بہت سینئر پوسٹ پہ رہے ہیں, تو میں نے بہت سارے لوگوں کو ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. بہت سارے لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں, اس لیے میں ہنس پڑتا ہوں کہ میرے یار دوست جڑے نے نا, انہوں نے مینوں بڑیاں گلاں کرنی ہیں. بس آپ سمجھ لیں کہ جب چھت گرتی ہے نا, تو وہ ادھر والا کونا یا ادھر والا کونا دیکھ کے نہیں گرتی, وہ گر جاتی ہے. وہ گر جاتی ہے. بہت شکریہ سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لاسٹ یہی جملہ ہے کہ جی چھت جب گرتی ہے نا, تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس سائڈ پہ گر رہی ہے, کوئی کونا نہیں ہوتا. اب حکومت کے اب یہ کون سا کونا ہے جو بہانہ بنے گا, یا کیا بہانہ بنے گا, آگے کیا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.